بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ ارشاد پاک اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ماں بنی اسرائیل کے تو راستہ بھول گئے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے بہت خدمت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی ہمارے پاس آنا۔ کچھ عرصہ بعد وہ عرابی حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانداری کے بعد فرمایا کہ اب کس چیز کی تجھے حاجت ہے؟ عرض کی، ایک ناکہ بما ساز و سامان اور ایک بھیڑ جس کا میری بیوی دودھ دویا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کہ تو اس بڑھیا سے بھی کم عقل نکلا جو بنی اسرائیل کی تھی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ تو ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت نے ہم سے عہد لیا کہ جب ہم لوگ مصر سے نکلیں گے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ضرور ساتھ لے کر نکلیں گے، اور اب ہم ساتھ نہیں لے جا رہے، یہ وجہ ہے راستہ بھولنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بتاؤ کہاں ہے تابوت؟ سب نے عرض کی، ہم کو اس کا پتہ بھول گیا ہے، البتہ ایک بڑھیا ہے جو اس طرف جاتی رہتی ہے۔ چانچہ اس بڑھیا کو تلاش کر کے بلایا گیا اور پوچھا گیا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں ایک شرط پر بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے؟ بڑھیا نے کہا، جو میں کہوں گی وہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ چانچہ بڑھیا نے اپنا مطالبہ بتایا کہ جنت میں میرے لیے آپ کے قدموں میں جگہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب ہی کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھیا جو مانگتی ہے وعدہ کر دو۔ چانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اور راہب بڑھیا ان کو لے کر ایک بحیرے میں گئی جہاں نیل کا پانی گرتا تھا۔ پانی ہٹایا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت مل گیا، راستہ روشن ہو گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حاضرین مجلس، چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی یہ کہ سب سے قیمتی چیز جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ اتنی عقل تو رکھنی چاہیے جتنی اس بڑھیا کی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مانگا تھا۔ سارا وقت ان بے فائدہ عارضی چیزوں کے لیے ضائع کرنا کم عقلی ہے۔ دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد حمایت ہمیشہ جاری رکھی، خواہ وہ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کی خواہش زندگی میں تھی جس کو پورا کرنے کے بغیر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی آگے نہ چل سکے۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کا بندہ بننا قیمتی طریقہ ہے،
اور وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنے سے ہو سکتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ صاف کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے مانگنے کی کوشش کریں جس کے مل جانے سے سب کچھ مل جاتا ہے، ورنہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش موجود رہتی ہے۔ ابھی اسی عقیدے سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔